بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے سید مویز حسن اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ ناظرین محترم، یہاں تک کے سفر میں الحمدللہ اس سیریز کے 2 ایپیسوڈ مکمل ہو گئے ہیں۔ پہلا ایپیسوڈ جناب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی پرورش، اور دوسرا ایپیسوڈ جناب موسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور مصر سے مدین کی طرف ہجرت کا سفر۔ اب اپنے وعدے کے مطابق اس سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ میں آپ کو جناب موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو کس طرح نبوت ملی اور کس طرح وہ فرعون کے دربار میں گئے اور انہیں کیا کیا معجزات ملے، اس کی تفصیل شیئر کروں گا۔ جناب موسیٰ بن عمران علیہ السلام جناب شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال خدمت کرنے کے بعد اپنی بیوی اور جو انہوں نے کمایا تھا کچھ بکریاں اور کچھ پیسے اور کچھ سامان لے کر مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا، کہ وہ اپنے وطن کو جا کر دیکھیں۔ بہرحال جب وہ راستے میں تھے تو وہ وادی طوٰ میں پہنچے، جسے جو کہ مقام ہے پہاڑ طور کا، جبل طور کا، اور اس میں جو ایک وادی موجود ہے وادی طوٰ۔ وہ جب عین وہاں پر پہنچے تو اس وقت گھنا اندھیرا تھا، سخت سردی کی رات تھی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ کے ایک طرف سے روشنی آ رہی ہے۔ اب عام انسان یا میں یا پھر آپ اگر اس اندھیری اور سردی رات میں دیکھیں گے کہ کہیں سے روشنی آ رہی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز آئے گی کہ شاید وہاں پر ہمیں کوئی مدد مل جائے، کچھ لوگ مل جائیں، یا پھر ہمیں آگ مل جائے۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں بھی یہی بات آئی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اس طرف روانہ ہوئے۔ اب جب جناب موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی آگ موجود نہیں ہے، صرف ایک نور ہے جو کہ نور الہی ہے، اور غیب سے انہیں آواز آئی کہ اے موسیٰ، اپنی چپلیں اتارو، اپنے جوتے اتارو، تم وادی طوٰ میں ہو، تم مقدس وادی طوٰ میں ہو۔ اور یہ وادی کا مقام عین مقام پہاڑ طور ہے، اور یہ وادی پہاڑ طور کے کسی بھی سائڈ پر موجود ہو سکتی ہے، اس کی تفصیل کہیں بھی مینشن نہیں ہے۔ بہرحال اللہ عز و جل نے انہیں حکم دیا کہ آپ اپنی جوتیاں اتاریں، کیونکہ آپ مقدس وادی طوٰ میں موجود ہیں۔ اور یہاں پر ہی اللہ رب العزت نے انہیں نبوت سے بھی سرفراز کیا، اور اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے کلام کیا، اس وجہ سے ان کا لقب کلیم اللہ مشہور ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی مقام پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا کی۔ سب سے پہلے تو نبوت کا تاج پہنایا اور کہا کہ اے موسیٰ، آج سے تم ہمارے نبی اور رسول ہو، اور اسی دن کے لیے ہم تمہیں یہاں تک لے کر آئے ہیں۔ اور دوسرا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بیسیکلی 9 معجزات دیے گئے تھے، لیکن شروعات میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو صرف 2 معجزات دیے گئے، جن میں سے ایک معجزہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا جو کہ سانپ یا پھر اژدہا بن جاتا تھا بہت بڑا سا۔ اور دوسرا معجزہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب اپنا دائنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالتے تھے اور جب اسے باہر نکالتے تھے تو وہ اتنا روشن ہو جاتا تھا کہ سورج اور چاند کی روشنی بھی اس کے آگے مانند لگتی تھی، یعنی کہ کم لگتی تھی۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معجزات مل گئے اور انہیں اپنی نبی ہونے کا پتہ چل گیا کہ انہیں نبوت کا تاج مل گیا ہے اور انہیں فرعون کی طرف جانا ہے واقعی تبلیغ کے لیے، بنی اسرائیل کی طرف جانا ہے واقعی تبلیغ کے لیے، نصیحت کے لیے، اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک ملال آیا، ایک سوچ آئی، ایک ڈر آیا کہ یا رب العزت، اگر میں وہاں پر اکیلا گیا تو فرعون پتہ نہیں میرا کیا حال کرے، تو آپ میرے لیے ایک مددگار بنا دیں، ایک مددگار پیدا فرما دیں۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا پر ان کے بھائی جناب ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر جناب موسیٰ بن عمران کے ساتھ فرعون کے دربار میں بھیجا گیا۔ اب جب یہ دونوں ہستیاں فرعون کے دربار میں پہنچی اور فرعون کو رب العالمین کا تعارف کروایا، کیونکہ فرعون تو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر چکا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، جو بات قرآن حکیم فرقان مجید میں بھی مینشن ہے، موجود ہے، کہ فرعون نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خدائی کے دعوے کے جواب میں
اسے رب العالمین کی پہچان کروائی اور دلائل دکھائے، لیکن فرعون مغرور تھا، تکبر کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر تم اتنے ہی بڑے جادوگر ہو، اگر تم اتنے ہی بڑے نیک شخص ہو اور تم جانتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے، تو تم مجھے دلائل دکھاؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دلائل دکھائے، اسے دلائل بتائے، اسے تمام تر نصیحت کی، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ آپ نرم لہجے میں نصیحت کریں، کیونکہ قرآن میں مینشن ہے، جس کا ٹائٹل میں آپ کو اس اسکرین پر بھی لگا دوں گا، جس کا ریفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے، اور ڈسکرپشن میں بھی تمام تر ریفرنسز کے لنک میں مینشن کر دوں گا۔ بہرحال فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے دلائل مانگے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کے دلائل دیے کہ وہی تو رب ہے جو کہ تمہارا بھی اور میرا بھی رب ہے، وہی رب ہے جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب بنایا ہے، اور تم میں تو رب بننے کی کوئی کوالٹی ہی نہیں ہے۔ تو فرعون غصے میں آیا اور اس نے کہا کہ ایک مقابلہ ہونا چاہیے، اگر تم سچے تو تم جیت گئے، اور اگر میں سچا تو پھر تمہیں میرے دین کو فالو کرنا پڑے گا، یعنی کہ مجھے رب ماننا پڑے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کی سلطنت کو گرایا جائے، اور جو ظلم و ستم بنی اسرائیل پر ہو رہے ہیں تو بنی اسرائیل کو ان ظلم و ستم سے نجات دلا دی جائے۔ اب فرعون کے دربار میں فرعون نے ایک مشورہ کیا کہ یہ جو ایونٹ ہے، جو مقابلہ ہے، ہم یہ کروائیں گے کسی تہوار والے دن۔ تو یہی بات جناب موسیٰ علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ یہ مقابلہ کسی ایسے دن ہونا چاہیے کہ تمام تر لوگ اس مقابلے کو دیکھیں۔ اب فرعون نے منادی کروا دی، یعنی کہ اناؤنسمنٹ کروا دی، اعلان کروا دیا کہ فلاں دن مقابلہ ہوگا، اور تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ آ کر یہ مقابلہ دیکھیں۔ یہ اعلان کروانے کے بعد فرعون اپنے دربار میں آیا، اور اس نے اپنے کاہنوں اور جادوگروں کو بلوا کر ایک مشورہ کیا کہ موسیٰ کو کس طرح مات دی جائے۔ اب جادوگروں نے مشورہ دیا کہ اس نے تمہیں عصا دکھایا تھا اور وہ سانپ بن گیا تھا، تو یہ ایک جادو ہے، یہ ایک ٹرک ہے، یہ ایک نظر بندی ہے، یہ سب کچھ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو فرعون نے ماہر جادوگروں کی ٹیم بلوائی، یعنی کہ جو ماہر جادوگر وہاں موجود تھے ان سب کو بلوایا، اور ان سب سے کہہ دیا کہ تم نے اس شخص کو ہرانا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تمام تر جادوگر اس مقابلے کے مقام پر پہنچ گئے فرعون کے دربار میں۔ تو ان جادوگروں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ پہلے تم اپنا کرتب، ان کی نظر میں تو یہ کرتب ہی تھا، حالانکہ یہ اللہ رب العزت کا معجزہ تھا، کہ پہلے تم اپنا دکھاؤ گے کرتب یا پھر ہم دکھائیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم دکھاؤ۔ تو ان لوگوں نے، جو ان کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں، لکڑیاں تھیں، اور یعنی کہ اسٹکس تھی، اور جو ان کے ہاتھ میں رسیاں تھیں یعنی کہ روپ تھی، وہ جب زمین پر پھینکی تو وہ سانپ بن کر جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے۔ اب یہ ایک نظر کا دھوکہ تھا، یہ ایک ایلیوژن تھا، یہ کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام پہلے تو گھبرائے، پھر اللہ عز و جل نے انہیں وحی فرمائی کہ آپ لوگ گھبراؤ نہیں اور اپنا عصا ڈالو۔ جناب موسیٰ بن عمران نے اپنا عصا جب زمین پر پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس اژدہے نے یہ تمام تر جو نکلی سانپ تھے سب نگل لیے، اور جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو دوبارہ ہاتھ میں اٹھایا تو وہ دوبارہ ایک نارمل لکڑی بن گیا، ایک اسٹک بن گیا، عصا بن گیا۔ یہ دیکھ کے جادوگر تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں، یہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے، اور وہ تمام تر جادوگر سجدے میں گر گئے جناب موسیٰ علیہ السلام کے آگے، اور رب العالمین کا اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور یہ جو معجزہ آپ نے دکھایا ہے یہ کوئی عام جادو نہیں ہے، یہ ایک خاص چیز ہے جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتی تھی، کیونکہ وہ جادوگر تھے، وہ بہتر جانتے تھے کہ کیا جادو ہے، کیا نظر بندی ہے اور کیا حقیقت ہے۔ جب فرعون نے یہ دیکھا تو اس نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ اگر تم لوگوں نے اس کے دین سے نہیں ہٹے اور اس کے فالوور بنے تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ لیکن جادوگروں نے جواب دیا کہ تم بھلے ہمیں قتل کر دو، مار دو، لیکن ہم اسی دین کو فالو کریں گے جو موسیٰ نے بتایا ہے، ہم موسیٰ کے خدا کی ہی پرستش کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے جس کا موسیٰ نے بتایا ہے، وہی حقیقی رب ہے۔
فرعون نے اب جناب موسیٰ بن عمران کو دھمکی دی کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم یہاں سے چلے جاؤ، تم میری قوم کو میرے خلاف بڑھا رہے ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی اسے واضح تبلیغ کی اور نصیحت کی کہ تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، اس سے پیچھے ہٹو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ اللہ تم پر سختیاں کم کر دے۔ لیکن فرعون تکبر، غرور اور اپنی سلطنت اور بادشاہت کے نشے میں اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، اور وہ کئی ایک بار جناب موسیٰ علیہ السلام سے مذاق بھی کرتا تھا۔ اپنے وزیر حامان کو کہتا تھا کہ تم ایک ایسی بلڈنگ بناؤ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے رب کو دیکھوں۔ بہرحال جب جادوگروں نے اور اس پوری قوم نے، بنی اسرائیل نے بھی اور فرعون کے لوگوں نے بھی یہ معجزہ دیکھا، تو سب سے پہلا تو یہ کہ فرعون کی جو قوم تھی اس کے صرف چند لوگ، کچھ لوگ بنی اسرائیل میں داخل ہوئے اور ان لوگوں نے ایمان قبول کیا، بیسیکلی جو جادوگر تھے یا پھر اور بھی جو دیکھ رہے تھے۔ لیکن جو بنی اسرائیل تھے، ٹوٹل بنی اسرائیل جتنے بھی تھے، وہ سب ایمان لے کر آ گئے تھے اس وقت، اور اللہ رب العزت نے ان کی آزادی کروانی تھی، ان پہ جو ظلم و ستم ہو رہے تھے وہ سب ختم کروانے تھے۔ بیسیکلی وہ ایمان تو لے آئے تھے پہلے بھی، لیکن جب انہوں نے کرپٹ کام کرنا شروع کر دیا، ان کو خود کے علماء نے واضح تبلیغ کرنا بند کر دی، تو وہ اپنی راہ سے بھٹک گئے تھے اور وہ حسد و تکبر اور مال و اسباب میں لگ گئے تھے۔ لیکن بہرحال جب یہ انسیڈنٹ ہوا، جب یہ معاملہ ہوا، تو بنی اسرائیل دوبارہ اپنے ٹریک پر آ گئے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ چلو میرے پیچھے، ٹھیک ہے، ایک طرف فرعون ہے، دوسری طرف دریائے نیل ہے، بیچ میں کوئی راستہ نہیں۔ اب جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے وہ پوری قوم بنی اسرائیل چلی، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جناب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کی نسل کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اسی چیز کو لے کر چلتے ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کو 12 گروپوں میں ڈیوائڈ کر دیا تھا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام اس پوری قوم کو لے کر چلے، پیچھے فرعون ہے، سامنے دریا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب جب جناب موسیٰ علیہ السلام دریا کے کونے پر پہنچے، کنارے پر پہنچے، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، تو اللہ رب العزت نے اس دریا کے بیچ میں سے 12 راستے نکال دیے، اور پوری بنی اسرائیل کی قوم 12 راستوں سے نکل گئی۔ 12 گروہ تھے، ہر گروہ اپنے اپنے راستے سے نکل گیا۔ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ ایک راستہ بنا تھا، لیکن 12 راستے تھے، جو کہ کتب انبیاء میں بھی اور قرآن پاک میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے۔ بہرحال یہ پوری قوم بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو پار کر لیا، بیچ میں سے راستہ بن گیا۔ تو فرعون نے کہا کہ دیکھو میں رب ہوں، میں نے یہ راستہ بنایا، حالانکہ جھوٹ تھا۔ وہ فرعون اور اس کی قوم بھی ان کو مارنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پیچھے چلے، لیکن جب وہ لوگ سینٹر میں پہنچے دریا کے، سمندر کے، تو جناب جبریل علیہ السلام نے ان دونوں دریاؤں کو ملا دیا اور اس پوری قوم کو اسی وقت غرق کر دی۔ فرعون نے اس وقت کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، لیکن جناب جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ میں سمندر کی راکھ ڈال دی تاکہ وہ کلمہ نہ پڑھ سکے۔ تو جناب یہ داستان تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی مدین سے دوبارہ مصر آنا، ان کو نبوت ملنا، اور پھر فرعون کے دربار میں ان کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں سے، اور پھر فرعون کے جادوگروں کا ایمان لے آنا، اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کروا کر دریا نیل کے پار لے جانا، اور پھر اس کے بعد اس پوری قوم کا غرق ہو جانا اور فرعون کا مر جانا، اور فرعون کی لاش کو اللہ رب العزت نے عبرت کے نشان کے طور پر، بھی تو اس نے رب کا دعویٰ کیا تھا، اور اللہ رب العزت کو یہ معلوم تھا کہ جب وہ رب کا دعویٰ کرے گا تو اسی وقت اسے قتل کرنا ہے، اس کا قصہ ختم کرنا ہے، اس کا چیپٹر ختم کرنا ہے۔ اور آج تک وہ لاش ایک میوزیم میں موجود ہے مصر کے، جس کی آپ کو یوٹیوب پر اور جگہ جگہ مل جائے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، جس میں آپ کو جناب موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی، جب وہ اس پوری قوم کو لے کر اس دریا سے نکل گئے، اس کے بعد بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے پہلا مطالبہ کیا تھا۔ اس مطالبے کے بارے میں آپ کو اس سیریز کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتاؤں گا، یعنی کہ 4تھے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔